السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، عزیز دوستو، احباب، کیسے ہیں آپ؟ گرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے، آلموسٹ بارش دھوپ مکس سا موسم ہے، تو ایسے موسم میں انسان کو بھوک کمی لگتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کا ناشتے میں انڈا پراٹھا کھانے کا دل نہ کرے، کیونکہ میں انڈا پراٹھا ہمیشہ پریفر کرتی ہوں سردیوں میں، لیکن گرمیوں میں ہم نہیں کھا سکتے، تو آپ کیا بنا کے کھائیں جو آپ کے لیے ہیلدی بھی ہو، ہیلدی ڈائٹ ہو، اور آپ کو موٹا بھی نہ کرے، اور اس میں پروٹین بھی ہو، اس میں فیٹ بھی ہو، اور اس میں فائبر بھی ہو۔ تو بہت ہی آسان اور بہت ہی یمی سی یہ آپ کو میں ایک چیز بتاتی ہوں، اسے کہتے ہیں سمودی۔ سمودی جو ہوتی ہے وہ آلموسٹ شیک کی طرح ہی ہوتی ہے، صرف یہ دہی سے بنتی ہے۔ سمودی میں آپ کوئی سا بھی پھل یوز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو آج سمودی کی ترکیب بھی بتاؤں گی، اسٹرابیری سمودی، اور ساتھ ہی میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ اسلام نے بچوں کو کیا حقوق دیے ہیں، اور جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کا عقیقہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے ساتھ ساتھ سمودی کیسے بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ سے اپنی آج کا ٹاپک شیئر کرتی ہوں۔ عقیقہ کیوں ضروری ہے؟ ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بہت کمزور سا انسان آیا، یعنی باڈی وائز وہ کمزور تھا، دولت میں بہت امیر تھا، اس کے پاس سرخ اونٹ تھے، اس کے پاس بہت سی بھیڑیں تھیں، بہت سی بکریاں تھیں، بہت سا مال و متاع تھا، لیکن وہ انتہائی لاغر، کمزور، ایسے کہ جیسے اس کے جسم پہ گوشت کی کوئی رمق نہ ہو۔ اسی طرح اس کے 3 بیٹے تھے، وہ بھی، ان کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آ کے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں بہت امیر ہوں، کھاتا بھی خوب ہوں، بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، ان کے نام کے میں بکرے بھی دیتا ہوں، اونٹ بھی ذبح کرتا ہوں، بہت اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، لیکن نہ تو میرے بچوں پہ گوشت چڑھتا ہے اور نہ ہی مجھ پہ، یعنی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے چاروں لوگ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت غور سے اس کی بات سنی، اور انہوں نے فرمایا، کیا تمہارا عقیقہ ہوا ہے؟ اس نے کہا، جی عقیقہ کیا چیز ہے؟ میں تو پورے اونٹ ذبح کرتا ہوں، بہت دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہوں، بچوں کے لیے بھی میں بہت گوشت رائے خدا میں دیتا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا تم نے بچوں کا عقیقہ کیا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارا عقیقہ نہیں ہوا تو تم اپنا عقیقہ کرو، اور اپنے تینوں بچوں کا، تینوں بیٹوں کا بھی عقیقہ کرو۔ اس نے کہا، عقیقے سے کیا مراد ہے؟ میں تو بہت دیتا ہوں، میں تو پیسہ، دولت، مال، اونٹ، بکریاں، بھیڑیں، میں تو ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا دینا بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن جو تمہارا عقیقے کا گوشت دینا ہے وہ صدقہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کیا ہے کہ تمہارے ایک قسم کی جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے، کہ تمہارا جو گوشت ہے تم نے اپنی خوشی سے اپنا حصہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ گوشت جو ہے وہ تمہارے حصے کا تم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا، تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سی بلائیں ٹال جاتی ہیں، بہت سی مصیبتیں، تکالیف، جسمانی، دماغی، ذہنی، ہر قسم کی تکالیف آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو عقیقے کا تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا چیز دیتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو آپ قربانی کے گوشت میں حصہ ڈال دیں۔ اگر تو آپ صاحب استطاعت ہیں تو اپنا علیحدہ سے جانور لے لیں، اور اس کو ذبح کر کے، نیت کر کے کہ یہ اس کی، آپ کو پتہ ہے کہ عقیقے کی خون، ہڈیاں، گوشت، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اس بندے کی عوض دی جاتی ہے جس کے نام کا ہوتا ہے، اور
अहबाब में उसको तकसीम किया जाता है। पका के आप खिलाएं गरीब गुरबा को, मसाकीन को, या आप कच्चा दे दें। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 7वें दिन उसका हम अकीका कर दें। अगर हम गरीब हैं, 7वें दिन नहीं कर सकते, तो फिर जब भी हमारी इस्तात हो उसको करें। लेकिन मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा शो ऑफ के लिए फिर सालों तक ले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक किस्म का उस बच्चे पे वबाल रहता है, यानी वो उसके लिए एक मुसीबत रहती है। आए दिन मुसीबतें आती हैं बच्चों पे। तो कोशिश करें, अगर आपका अपना भी अकीका नहीं हुआ हुआ तो अपना भी करें और अपने बच्चों का भी करें। ये बच्चों के इस्लाम ने उनके हकूक़ मुकर्रर किए हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन ये पहला हक़ जो होता है ये बच्चों का है कि आप उनके कोई बकरा या ऊँट या बैल, जो भी इस्तात है आपकी, तो वो आप ज़िबा करके रिश्तेदारों में और दोस्त अहबाब में और गुरबा मसाकीन में तकसीम करें, बल्कि पका के खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे इसी तरह किसी अच्छे से यूनिक से टॉपिक के साथ। यूनिक तो ये हम इसको नहीं कह सकते, अवेयरनेस की बात है। बहुत से लोग ये काम करते भी हैं, और जो नहीं करते उनको मैंने याद दहानी करा दी है कि अपने बच्चों के अकीके करें ताकि उन पे वबाल ना रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह।